نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. پروگرام نور اسلام، پیشکش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 14 رجب سن 1442 ہجری بمطابق 26 فروری 2021 کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، سابقہ معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080 جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کر سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے بھائی، میں امراللہ دی. امراللہ صاحب خوش آمدید بھائی. بہت بہت شکریہ. کیا سوال ہے؟ آپ کو اور مولانا صاحب کو تمام سننے والوں کو میرا سلام. میرا پہلا سوال ہے کہ آج کے دور میں ہمیں بیعت ہونا ضروری ہے. پہلا سوال ہے جی. اور دوسرا سوال یہ ہے امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جی، تو امام مہدی علیہ السلام کب آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں میں پہلے کون آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کو پہچانا کیسے جائے گا؟ اچھی ہے نا. اور ان کے آنے کا ظہور کیا کیا، یعنی اس سے پہلے نشانیاں کیا کیا ہوگی جو امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں اتارا جائے گا، دمشق میں یا خانہ کعبہ پہ؟ تو اس کا خلاصہ کر دیجیے گا انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھائی. اہلاً فی امان اللہ. جی فی امان اللہ. جی مولانا، پہلا سوال محترم کا کہ بیعت کے بارے میں کہ آج کل کے دور میں بیعت ضروری ہے یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس سے بھائی بے شک بیعت کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الفتح کے اندر اور سورۃ الممتحنہ کے اندر وارد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے. کوئی شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہو تو قبول اسلام پر، اور لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے کہ بھلا کام کریں اور برے کام سے بچ کے رہیں. تو اس طریقے سے پیارے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ثبوت ملتا ہے. اور اس کے بعد آتی ہے بات خلفائے راشدین کی. تو خلفائے راشدین کی خلافت کو مانتے ہوئے بیعت کرنے کا طریقہ تھا کہ صحابہ کرام نے خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ دلیل بھی ہمیں ملتی ہے. لیکن آج کے دور میں اگر آپ یہ کہیں کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں تو کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور کس بات کی بنیاد پہ آپ بیعت کریں گے؟ ہم اور آپ سارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے ہیں. اور اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے. اسی لیے دور حاضر میں بیعت کو ضروری قرار دینے کے بارے میں کوئی بھی تحقیق موجود نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس بعض افراد ایسے بھی ملتے ہیں جو بیعت کے نام سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور بیعت کے بغیر کسی کو نجات نہیں ہوتی. ایسا شخص جو ہے جاہلیت کی موت مرے گا، اسے جنت نہیں ملے گی. پھر اس طرح کا یا اس طرح کی بیعت لینے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ پھر لوگوں کو اپنی طرف سے الگ سے دین، الگ سے شریعت
بتلاتے ہیں. جیسے بعض مقامات پر یہ بات مشہور ہے کہ کچھ لوگوں نے دوسروں کے ہاتھوں پر بیعت کی اور اس کے بعد اس بیعت میں جب بیعت کر کے کسی مرشد کے یا عام طور سے جو ہے صاحب ہمارے پاس جو ہے وہ مرشد کا لفظ جو ہے غلطی سے مرشد کے الفاظ جو ہے تلفظ سے مشہور ہو چکا ہے کہ کسی پیر یا مرشد کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر لیتے ہیں تو اس کے مرید جب بن جاتے ہیں تو پھر کئی مرشد یا پیر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے سے پہلے مجھے یاد کرو اور میرے توسط سے اللہ کو یاد کرو. تو پھر اپنی تصویر بھی لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ تم میرے مرید بن چکے ہو تو پھر جو ہے میری تصویر کو دیکھ کر مجھے یاد کر کے اللہ کو یاد کرو. پھر اس کے بعد میں جو شریعت بتاؤں گا اس پہ عمل کرو. اور کئی مرشد ایسے بھی آج کے دور میں ہیں جنہوں نے لوگوں سے بیعت لی اور کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں اتنے اونچے مقام پہ پہنچ چکا ہوں کہ میرے لیے نماز معاف ہو چکی ہے اور تمہارے لیے بھی میں نماز روزہ معاف کروا دے سکتا ہوں. اور جب ماہ رمضان آتا ہے تو پھر جو ہے دوپہر کے وقت ظہر کے بعد دسترخوان بچھا کر خوب کھاتے اور لوگوں کو کھلاتے ہیں اور اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ دعوت کرو. نعوذ باللہ. تو آج کے دور میں بیعت کا بالکل جو ہے غلط مفہوم لیا جا رہا ہے. تو بھٹکانے والے زیادہ ہیں, سیدھے راستے بتانے والے کم ہیں اور اس کے اندر فائدہ کچھ نہیں. اسی لیے بغیر بیعت کے آپ بالکل رہ سکتے ہیں اور بیعت بالکل ضروری نہیں ہے. ایک آئینی کلمہ پڑھ کر ارکان اسلام کو ہم مانتے ہیں, ارکان ایمان کو مانتے ہیں, توحید و سنت کو مانتے ہیں, اسی پر قائم رہیں. گویا کہ ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہوتا ہے اور پیارے نبی نے جو طریقہ بتایا اس کو ہم مانتے ہیں تو یہی ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہوگا. جزاک اللہ خیرن. اور محترم امراللہ صاحب کا دوسرا سوال امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھا اور دونوں کے بارے میں کچھ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو کیا عطا فرمائیے گا؟ جس صاحب اس بارے میں جو باتیں ہم بتا سکتے ہیں اختصار کے ساتھ احادیث صحیحہ کی روشنی میں, جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے ان کے بارے میں لفظ ظہور نہیں ہے اور امام مہدی کے سلسلے میں بھی لفظ ظہور نہیں ہے. تو ظہور کا لفظ یعنی چھپے ہوئے شخص کا کھل کے یا باہر آ جانا, یہ غلط فہمی عام طور سے جو ہے لوگوں کے پاس پائی جاتی ہے. تو دونوں کے بارے میں جو الفاظ ہمیں احادیث میں ملتے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ والذی نفس محمد بیدیہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا مقسطا, کہ اللہ کی قسم یہ وقت قریب آ چکا ہے یا بالکل قریب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انصاف کرنے والے حاکم بن کر اس زمین پر واپس آئیں گے یا پھر اتریں گے. تو یہاں پر نزول کا ذکر آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ بر رفعہ اللہ الیہ. سورۃ النساء میں وارد ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو پھر ان کا جو ہے واپس آنا تاکہ دنیا میں ان کی زندگی مکمل ہو, پھر ان کو وفات حاصل ہو اور دین اسلام کو غلبہ دے. اور جو دین اسلام کے سب سے بڑے بڑے دشمن ہیں مسیح دجال اور اس کے پیروکار جو بھی ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے اور جو دنیا میں صلیب کی پرستش جو ہو رہی ہے جو کہ وہ بھی شرک ہے, ان تمام برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اس سرزمین پہ واپس آئیں گے اور لوگوں کے سامنے یہ بتائیں گے کہ میں نبی تھا لیکن اب جو ہے امت محمدیہ کا ایک فرد ہو کر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی کلمہ پڑھوں گا اور اسی کلمے کی سربلندی کے لیے جدوجہد کروں گا. تو یہ کارنامہ وہ انجام دیں گے. اب آتی ہے بات سے بھائی امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ ہے کہ امام مہدی کہیں سے چھپے ہوئے نہیں, کہیں سے ظاہر ہونا ان کا نہیں ہے, بلکہ حدیث کے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اس دنیا میں اس سرزمین پر ایسا شخص ضرور جو ہے ولادت پائے گا, ایسا شخص آئے گا, جنم لے گا, پیدا ہوگا اور اس کا نام بھی میرا نام ہی ہوگا اور اس کے ماں باپ کا نام بھی میرے نام کے جیسے نام ہوں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ ان کا نام جو ہے محمد ہوگا, ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا, ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. اس طرح کی شخصیت کی ولادت ہوگی. اب آتی ہے بات کہ
پہلے کون آئیں گے یا یعنی پہلے کون رہیں گے، تو اس کے بارے میں جو دلائل ہمیں ملتے ہیں وہ یہ کہ امام مہدی علیہ السلام جب زمین پر رہیں گے دنیا میں، اور مسیح دجال کا فتنہ جب زیادہ ہوگا اور زیادہ جو ہے لوگ پریشان ہو جائیں گے، تب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ان دلائل کی روشنی میں بات واضح ہوتی ہے کہ پہلے امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ رہیں گے، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سلسلے میں جو بات ہمیں ملتی ہے، وہاں پر خانہ کعبہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ دمشق کی مسجد کا نام وہاں پہ ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اب ان دونوں کے آنے کے وقت جو ہے کون سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی، تو قیامت سے پہلے کئی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو ظاہر ہوں گی اور ظاہر ہو چکی ہیں، جیسا کہ پیارے نبی کا جو ارشاد فرمانا جو حدیث جبریل میں ہے، جو بخاری اور مسلم میں حضرت عمر سے حدیث جو مروی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ غریب لوگ، بکریوں کو چرانے والے اور جو یعنی ننگے پیر ننگے بدن گھومنے والے جو ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان میں جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کریں گے کہ میری عمارت تیری عمارت سے بہت اونچی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری نشانیاں، اور اسی طرح جو ہے مال کی فراوانی، بہت ساری علامتیں جو ہے چھوٹی چھوٹی ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد جو بڑی نشانیاں ہیں، مثال کے طور پر یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے جو ہے مغرب کی طرف لے جائے گی، اسی طریقے سے زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، اور سورج کا مشرق سے مغرب کی طرف، مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا۔ تو ان نشانیوں کے سلسلے میں ترتیب کیا ہوگی، تو اس کے بارے میں علماء کی چونکہ مختلف تحقیقات ہیں، اسی لیے ہم فیصلہ کن بات نہیں کر سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان دونوں کے آنے کے سلسلے میں یا ان دونوں کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ دلائل جو ہے بالکل مستند ہیں اور ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پلیز ذرا ریڈیو کی آواز بند کریں بھائی۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر میں امیر الحق بول رہا ہوں۔ جی امیر بھائی۔ سر میرا ایک سوال ہے جی کہ ہمارے ایک روم پارٹنر ہے، وہ ڈرائیور ہے، مطلب وہ ہے کہ وہ لوگ ڈیزل وغیرہ بیچتے ہیں، کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو کوئی چیز ہم لوگ کے اندر مطلب خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ روم میں لے آتے ہیں کچھ بنانے کے لیے یا کھانے پینے والی چیز، اور مجھے معلوم ہے تو یہ چیز کھانا جائز ہے؟ کمپنی کی اجازت سے لاتے ہیں نہیں لاتے؟ نہیں کمپنی کا سامان نہیں ہے، مطلب وہ ڈیزل وغیرہ بیچتے ہیں، وہ لوگ اس پیسے سے لے کے آتے ہیں، ڈیزل سیلری کے پیسے سے نہیں۔ میں یہ جانا چاہتا، ڈیزل جو ہے وہ کچھ چوری کر کے بیچتے ہیں جو آپ پریشان ہیں؟ جی چوری کر کے، مطلب کمپنی کا ڈیزل ہے وہ لوگ باہر بیچتا ہے، ٹریلا چلاتے ہیں وہ، تو اس پیسے سے وہ لوگ مطلب گھر میں کچھ لاتے ہیں کھانے پینے والی چیز، ہم لوگ کو بھی دیتے ہیں وہ لوگ۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اور دوسرا سوال ہے میرا کہ جو فجر کا نماز ہے نا، کبھی کبھی بس ہماری لیٹ ہو جاتی ہے، رات کا ڈپٹی ہے ہمارا، تو لیٹ پہنچتے ہیں کبھی کبھی، تو 6:30 بجے کے بعد میں پڑھ لیتا ہوں وہ کاجا اس کو، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں بس 6:30 بجے پہنچتی ہے، یا آپ بس آ کے تھوڑا سا لیٹ گئے یا بیٹھ گئے؟ نہیں بس ہی لیٹ آتی ہے، کبھی کبھی، وہ بھی ڈیلی نہیں، کبھی کبھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو 7 بجے کے بعد میں ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا ہاں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو 6:30-7 بجے آپ رک گئے، اپنے اطمینان سے ریسٹ کیا، ناشتہ کیا، ناشتے سے فارغ ہو گئے؟ نہیں ناشتہ بھی تو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، ذکر کیا آپ نے نا؟ جی انشاءاللہ بھی جواب۔ ناشتہ کیا مطلب جیسے 6 بجے 6:10 میں 15 میں پہنچتا ہوں میں، لیٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اچھی بات ہے، تو اس لیے ناشتہ کر کے پھر میں پڑھتا ہوں۔ انشاءاللہ بھی جواب آئے گا جی، بہت شکریہ آپ کا، شکریہ جی، فی امان اللہ۔ جی مولانا، پہلا سوال ڈیزل سے کے حوالے سے تھا کہ ساتھی ہیں، روم میٹ ہیں، وہ کچھ کمپنی کا یا جو بھی کسی طریقے سے وہ ڈیزل فروخت کرتے ہیں غیر قانونی، اور پھر ان پیسوں سے اپنے پاس رکھتے تو ہے، لیکن کبھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں روم والوں کو بھی کھلا دیتے ہیں، وہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جیسے اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو 2 ارشادات ہیں سورۃ البقرہ کے اندر،
या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, कि ऐ लोगो अल्लाह ताला की तरफ से जो रोज़ी मिली है उसमें से हलाल और तय्यब, हलाल चीज़ें खाओ और पाक और साफ चीज़ें खाओ। और उसी तरह सूरतुल बकरा के अंदर ही वारिद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, कि अल्लाह ताला की जो पाक साफ चीज़ें हैं रोज़ी की उनको खाया करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब आती है बात हराम के माल के सिलसिले में कि आपको अच्छी तरह मालूम है साफ तौर पर कि जो चीज़ें वो साहब ला के दे रहे हैं वो किस कमाई से देते हैं, क्या उनकी अलग से जो तनख्वाह है उसमें से लाते हैं, या जो चोरी करते हैं डीजल, जैसे आम तौर से कंपनी या कफील वगैरह जो है इतनी रकम या इतना डीजल डालने के लिए कहते हैं और उसके बाद जो डीजल वगैरह या पेट्रोल वगैरह बच जाता है तो फिर रात में उसे जो है जो डीजल या पेट्रोल की चोरी करते हैं उनके पास जाकर उसे जो है टैंकी खोलकर निकाल के फरोख्त करके फिर वो पैसा वसूल करते हैं। बाज़ मकामात पे ऐसी चोरी होती है, तो ये चोरी है, ये खियानत है। और अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम, तो अल्लाह ताला ने सख्ती से इस सिलसिले में बता दिया कि ये खियानत है और हराम की आमदनी है। और अगर जो साहब आपको ये तोहफे तहाइफ ला के देते हैं, चीज़ें खिलाते हैं, वो उनकी तनख्वाह से अगर ला के दे रहे हैं तो फिर आप वो चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन जो चोरी का माल है, जो डीजल बेचकर वो आपको ला के देते हैं, तो फिर ये आपके लिए खाना, चूँकि आपको पता है कि ये चोरी का माल है और चोरी के माल से जो है ये चीज़ आपको ला के दी जा रही है, आपके लिए जायज़ नहीं है। और बल्कि से भाई मौसूफ को तो चाहिए कि जो साहब इस तरह की चोरी करते हैं तो उनको ताकीद करें, उनको नसीहत करें, उनको अल्लाह ताला के डर के बारे में बताएं कि ये चीज़ जो आर्जी तौर पर थोड़ी सी कमाई उनको हासिल हो रही है, ये जो है बड़े और ज़्यादा खसारे का सबब बन सकती है। जब तक इस तरह की कमाई वो खाते रहेंगे, उनकी नमाज, उनके रोज़े, उनकी इबादत, उनकी दुआएं ये कबूल नहीं होंगी, अल्लाह ताला नाराज़ होगा और कोई बड़ी परेशानी लाहिक होगी, जो कि जितना माल उन्होंने जमा किया नाजायज़ तरीक़े से, इससे ज़्यादा उनका जो है ये परेशानी उनके लिए खसारे का सबब बन सकती है। तो एक गुनाह कबीरा वो कर रहे हैं, तो ये भी एक चोरी है और चोरी को जो है गुनाह कबीरा के तौर पर शुमार किया गया। चाहे उनकी तनख्वाह कम हो, परेशानी हो, ऐसा काम नहीं कर सकते, बल्कि कंपनी को बताएं, तनख्वाह बढ़ाने के लिए बात करें। और कोई दूसरा काम अगर वो पार्ट टाइम कर सकते हो, अगर कंपनी इजाज़त देती है मसलन, तो या उनकी ऐसी मेहनत है कि कंपनी के काम से टकराव नहीं होता है, तो इस तरह की कोई जायज़ तरीके की मेहनत करके अपनी आमदनी जो है बढ़ाकर हासिल करें। लेकिन ये गलत रास्ता जो है अपना कर गलत जो है आमदनी हासिल करना, उसमें से दोस्तों को, साथियों को खिलाना उनके लिए जायज़ नहीं, और आप लोगों के लिए भी, जबकि ख़ास तौर पर मालूम हो कि आपके लिए, आप लोगों के जो दूसरे साथी उनके लिए जायज़ नहीं। तो साहब इस बारे में वो हदीस जो सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, जिसमें प्यारे नबी उस शख्स के बारे में बताते हैं जो लंबा तवील सफ़र तय करके काबे के पास जाकर दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगता है, तो उसको जो है ये बताया जाता है कि तेरा खाना और तेरा पानी और उसके बाद तेरा लिबास और तेरी परवरिश जो है ये हराम से हुई, तो फ़अन्ना इस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसी सूरत में जो है किस तरह तेरी दुआ कबूल होगी, तो ये उसको जवाब दिया जा रहा है। और जो हदीस बुखारी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में वारिद है कि जब उनके गुलाम ने, एक खादिम ने उनके सामने दूध का प्याला पेश किया, अबू बकर सिद्दीक़ ने दूध पी लिया। पीने के बाद पूछा कि दूध तुमको कहाँ से मिला? उसने बताया कि मैं इस्लाम कबूल करने से पहले जो है नुजूमी का काम करता था, लोगों को जो है गैब की बातें बताने का जो है वो ड्रामा करता था। तो किसी साहब को मैंने ऐसी ही कोई बात बता दी, तो वो जो है कई दिनों के बाद मुझे मिला और उसकी उजरत के तौर पर उसने मुझे दूध तोहफे के तौर पे दिया, तो वो दूध मैंने आपको दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि ये तो हराम की कमाई, हालांकि उनको मालूम नहीं था, गलती हो गई, तौबा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हलक में उंगली डालकर पूरा दूध जो है वो बाहर निकाल दिया और ये कहा कि जब तक इसका ये खतरा भी मेरे खून में शामिल होगा या रहेगा, तब तक मुझे डर है कि कहीं मेरी इबादत जो है ज़ाया ना हो जाए। तो जब ये तक़वा हम देखते हैं तो हमारे दिलों में भी ऐसा जज्बा होना चाहिए कि अल्लाह ताला की नाराज़गी ना आ जाए, और आप भी ऐसी कमाई से, ऐसी चीज़ों के खाने से अपने आप को बचाएं और आपके साथी को भी जो है ताकीद करें। और दूसरे ये बातें सुनने वाले ऐसी जो गलत जो बातें हैं या गलत जो तरीक़े हैं, इन तरीक़ों को ना अपनाएं, इनको जो है जायज़ या फिर इनमें कोई यानी नरमी, तसाहुल वगैरह ना अपनाएं। इन चीज़ों से अपने आप को हमेशा के लिए बचा के रखें। जिसे भाई जज़ाकुल्लाहु खैरन। और
فجر کی نماز کا مسئلہ بھائی کا کہ کبھی کبھی بس تاخیر سے پہنچتی ہے اور گھر پہنچنے نائٹ ڈیوٹی ہے، اس کے بعد بس نے آنے میں تاخیر کر دی اور گھر پہنچتے پہنچتے فجر کا وقت نکل گیا، اب یہ 6:30 بجے 7 بجے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا کوئی اور طریقہ اس کا ہو سکتا ہے؟ جس صاحب اس کے بارے میں ہم 3 باتیں بتا سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے جو سورۃ النساء کے اندر آیت 103 میں جو موارد ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی. اور دوسری بات جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے بتایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کیا جائے. اور مستدرک حاکم میں حضرت ابن مسعود سے اسی حدیث کے اندر کچھ الفاظ کا اضافہ ہے. پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ الصلاۃ علی اول وقتہا، کہ نماز کو اس کے اول وقت پہ ادا کیا جائے. اب آتی ہے تیسری بات جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ من نسی صلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، اگر کوئی شخص نماز کو بھول جاتا ہے یا نماز کے وقت جو ہے سو گیا مثلا، تو اسے چاہیے کہ جیسے ہی یاد آئے، جیسے ہی بیدار ہو، اسے چاہیے کہ فوراً اس نماز کی تکمیل کر لے. فلا کفارۃ لہا الا ذالک، اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس نماز کی تکمیل کر لی جائے. لیکن جان بوجھ کے جو ہے بغیر عذر کے نماز کو چھوڑ دینا، اس بات کی اجازت نہیں ہے. جیسے موصوف کا یہ کہنا کہ وہ دیر سے تاخیر سے پڑھتے ہیں، ان کے سامنے سے بھائی 2-3 یعنی اسباب ہیں جو نماز کی تاخیر کا سبب بنتے ہیں. ایک تو بس میں بیٹھنا، بس کی روانگی، بس کا جو ہے تاخیر سے پہنچنا. اگر جس دن بس جلدی پہنچ جاتی ہے، آپ جو ہے یعنی یا تو اگر فجر کا نماز یا نماز فجر کا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے، آپ بس میں سوار ہونے سے پہلے پڑھ لیجئے. اگر کئی مسلمان ساتھی ہیں آپ کے ساتھ، آپ ان سے جو ہے سب مل جل کر آپس میں بات جو ہے اس طرح کر لیں کہ ڈرائیور صاحب سے بات کر لیجئے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا انتظار کر لیں تاکہ ہم لوگ نماز فجر پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے روانہ ہو جائیں. کیونکہ تاخیر سے پہنچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بس اگر یعنی 5 منٹ کا وقت آپ کو لگتا ہے، آپ ان سے گزارش کیجئے کہ ہم جو ہے آپ بھی آ جائیے ہمارے ساتھ، سب مل کر نماز پڑھ لیں گے. اس طرح کیجئے. لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر نماز جو ہے وقت بس جو ہے نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہنچتی ہے تو پھر جو ہے آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر جو صورت ہے کہ یعنی نماز کا وقت داخل ہوتا بھی نہیں، آنے تک جو ہے نماز کا وقت نکل جاتا ہے، تو آپ کے سامنے ایک راستہ ہے، وہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر بس میں روانہ ہو جائیں. اور اگر بس وقت سے یعنی سورج نکلنے سے پہلے منزل پر پہنچنے کا جو ہے امکان ہے تو منزل پر پہنچ کر آپ نماز پڑھیں. ایسا امکان نہیں کہ منزل پہ پہنچے گی اور اندیشہ ہے کہ وقت نکل جائے گا، تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ بس کے اندر ہی آپ جو ہے اشاروں سے بیٹھے ہی نماز مکمل ادا کر لیجیے. کیونکہ آپ کے پاس ایسی صورت میں ایک عذر شرعی ہے، اور ایسے عذر شرعی کی معافی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ سورۃ الحج کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری عائد نہیں کرتا. اس طریقے سے آپ جو ہے نماز کی پابندی یعنی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو موصوف کا کہنا کہ وہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد میں پہنچتے ہیں، تو نماز فجر کے وقت میں صحیح تبدیلی آتی ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے جبکہ 3:15 بجے بھی جو ہے نماز فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اور جو ہے سب سے آخری ابھی بھی جو دسمبر جنوری کے اندر جو ہے 5 بجے بھی نماز فجر کی اذان ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے سورج کے طلوع میں بھی جو ہے تقریباً اذان سے لے کر تقریباً 1 گھنٹہ 70 منٹ 80 منٹ تک جو ہے طلوع آفتاب کا وقت رہتا ہے. اس اعتبار سے آپ وقت نکال کے کسی نہ کسی طرح جو ہے آپ سورج یعنی طلوع ہونے سے پہلے یا وقت نکلنے سے پہلے کسی نہ کسی طرح نماز ادا کر لیجئے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اس میں مولانا جو آپ نے تجویز پیش فرمائی کہ بس میں نماز پڑھ لیں، بہت سے لوگ اس میں ذرا تھوڑا سا کہتے ہیں کیسے بس میں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو یہ اس کی جو ایک تجویز اس میں اگر اس طرح لے لیں کہ آپ جب بس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں
تو اندازہ نہیں کب آئے گی، اس وقت تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ابھی آ جائے ابھی آ جائے ابھی آ جائے، ابھی میں وہ بہت سارا ٹائم گزر گیا، اس لیے آپ کو شروع میں تو وقت نہیں ملا. اب آپ کو بس تاخیر سے آئی ہے، اب آپ اندازہ ہو رہا ہے کہ بس تاخیر سے پہنچے گی، سورج شروع ہونا شروع ہو جائے گا، اس وقت ہم کمرے میں پہنچیں گے. تو ایسے میں آپ بس 2 فرض بس میں پڑھ لیجئے، 2 فرض، کچھ نہ پڑھیے، اور 2 فرض پڑھ لیجئے بس میں، اور جب آپ اپنے کمرے میں پہنچ جائیں وہاں جا کے سنتیں ادا کر لیجئے گا. تو اس میں آپ کا ذہنی طور پہ بھی آپ مطمئن ہوں گے، کوئی آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا. اور جس چیز سے ڈر ہے کہ وہ پکڑ نہ ہو جائے کہ اس نے جاگ بھی رہا تھا اور پڑھ بھی سکتا تھا لیکن نہیں پڑھی، تو اس سے آپ بچ جائیں گے. سنتیں آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، وہ اس میں کوئی مذاق نہیں ہوگا. جی سر بھائی، جزاکم اللہ خیرن. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم سرفراز رحمان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میت میں جانا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے محترمہ، ذرا جملہ کیا فرمایا آپ نے؟ عورتوں کو ہے نا میت میں جانے کے لیے، میت میں جانے، جی آ رہی ہے. ہاں آ رہی. تو میں کیا بولتی کہ میں یہاں پر دیکھتی کہ میت میں یہاں پہ عورتیں جاتی نہیں، سیدھا دواخانے سے قبرستان میں میت چلے جاتی اور نلا کر ویسا ہی نکل جاتے. تو ادھر کی عورتیں زیادہ کر کے میتوں میں نہیں جاتی، اور ہمارے ادھر تو یعنی محلے میں ہے تو سارے لوگ آتے میت کے لیے. تو آج میں شام کو سنی محمود بھائی سے کہ ایک کرا کا اجر ملتا آدمی لوگ کو، تو ہم لوگ عورتوں کو میت میں نہیں جاتے. تو پھر ابھی تو میرے کو تو ادھر کتنے سال ہوا کہ میں نے میت ہی نہیں دیکھی ادھر. سیدھا دواخانے سے سیدھا گھر پہ جاتے. تو میت پہ جانا کتنا ضروری ہے؟ شاید آپ بار بار چونکہ میت کا لفظ استعمال کر رہی ہیں، اور جو حدیث ہے وہ جنازے سے متعلق ہے. میت پہ جانا کا کوئی چیز ہوتی نہیں ہے نا کہ میت پہ جانا. ہاں، جنازے کی نماز جو ادا کرتے ہیں ان کے لیے وہ اجر ہے خیرات والا. تو ابھی اس کی وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ محترمہ. اور کیا سوال ہے آپ کا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جنت کی آیات پڑھتے نا وہ صبح میں، کیا ہاں استغفر اللہ، کیا پڑھ رہی تھی میں، سید الاستغفار. ہاں اچھا، سید الاستغفار. اچھا، تو وہ اس کا چاہیے کہ جیسا استغفر اللہ کے جیسا پڑھ سکتے اپنا ایسا. اچھا، یعنی سید الاستغفار پڑھیں یا کہ ویسے ہی استغفر اللہ کہہ دیں؟ ہاں نہیں، سید الاستغفار تسبیح پڑھنا چاہیے کہ سید الاستغفار کی پوری آیات پڑھنا چاہیے؟ نہیں، سید الاستغفار کی ایک لمبی عبارت ہے، آیت نہیں ہے، لمبی عبارت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور وہ پوری کی پوری عبارت پڑھنی چاہیے. یہ آپ پوچھ رہی ہیں یا کہ بس استغفر اللہ کہہ دیں؟ یہی پوچھ رہی ہے. ہاں جی، انشاءاللہ بھی جواب آئے گا. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. میت کے بارے میں بھی دینا. ہاں ضرور انشاءاللہ. فی امان اللہ. جی مولانا، پہلا سوال، خواتین جنازے میں شریک نہیں ہوتی، اس لیے وہ جنازے کا جو اجر، اگر جنازے میں شرکت کرنے والے کا اجر 1 قیرات ہے یا قیرات یا کیرٹ، اور وہ جبل احد کے برابر ہے، تو اس اجر سے وہ محروم رہتی ہیں. تو کیا وہ جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں؟ جیسے اس بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے، بلکہ جو تعلیمات احادیث کی روشنی میں ملتی ہیں، ان تعلیمات کا ملخص یہ ہے کہ پہلی بات، جنازے میں شرکت کرنا یہ جو ہے بے شک فضیلت والا ثواب کا کام ہے. اس کے بارے میں احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی جنازے میں شرکت کرتا ہے، یہاں تک کہ نماز جنازہ وہ ادا کرتا ہے، اسے 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے. لیکن اگر وہ تدفین کی تکمیل تک جو ہے وہ حاضر رہتا ہے تو اسے 2 قیرات کے برابر اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے. اور 1 قیرات جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر ہے. تو یہاں پر 2 قیرات یعنی احد کے 2 پہاڑوں کے برابر جو ہے ثواب ملے گا. تو یہ فضیلت بتائی گئی ہے.
اور اس میں جو یہ تو ہو گئی مردوں کے بارے میں بات. جہاں تک خواتین کی بات ہے تو حدیث میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں, پیارے نبی نے نہانا عن اتباع الجنائز, پیارے نبی نے خواتین کو جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا. ولم يعزم علینا, اس کے بارے میں ہمارے لیے سختی نہیں کی گئی. تو یہاں پر الفاظ اس طرح کے ہیں. تو صاحب بھائی خواتین جو ہے جنازے میں جا کے تدفین کے وقت تو نہیں جا سکتی, اس کے بجائے یہاں خود ماشاءاللہ یعنی قطر کے اندر اتنی سہولت ہے, دوسرے مقامات پہ مجھے نہیں پتا کہ حمد ہاسپٹل سے نکل کر جو مقبرہ ہے ابو حامور کا مسیمیر کا, وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ ماشاءاللہ جو مسجد ہے مسجد کے باہر یا مسجد کے ساتھ جو ملحق جو کمرے ہیں وہاں پہ غسل میت کا اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے. اور اگر خاتون میت ہے تو خواتین غسل دیتی ہیں, اور مرد میت ہو تو پھر جو ہے مرد حضرات غسل دیتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں پر بھائی بہت ساری خواتین, جیسے میت اگر خاتون ہے یا بلکہ میت اگر مرد بھی ہو تو بہت ساری خواتین جو قرابت دار ہیں وہاں پہ جو ہے پہنچتے ہیں. جیسے والد کا انتقال ہوا تو اس کی بیٹیاں, شوہر کا انتقال ہوا تو بیٹی, بھائی کا انتقال ہوا تو بہنیں, یا خاتون کا انتقال ہوا تو دوسری قرابت دار جو ہے خواتین وہاں پر پہنچتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین بالکل جا سکتی ہیں اور جنازے کی نماز میں خواتین شرکت کر سکتی ہیں. لیکن جنازے میں شرکت کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ جنازے کو کندھا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یعنی جنازہ لے کر, یعنی ایک دوسرے سے لے کر کندھے پہ جنازہ اٹھا کر جاتے ہیں. لیکن خواتین یہ کام کیسے کریں گی؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنازے میں شرکت کا جو مطلب خواتین کے لیے کہ جس مقام پہ جنازے کو رکھا جا رہا ہے تو اپنے گھر سے نکل کر جو ہے جو مقبرے کی مسجد ہے وہاں پہ اگر خواتین جاتی ہیں, گویا کہ جنازے کے ساتھ جو ہے ان کا جانا یہ شمار ہوگا انشاءاللہ. جہاں تک دوسرا جو معاملہ ہے یعنی مقبرے میں جا کر تدفین کے وقت جو ہے شرکت کرنا, تو پھر یہ ان خواتین کے لیے بھی زحمت کا سبب ہے, اور جو مرد حضرات وہاں پہ ان کے لیے بھی یہ تکلیف دہ ہے, اور ان کے ساتھ رہنے والے مرد حضرات سب کے لیے معاملہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اسی لیے خواتین اس حد تک جائیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کمانے کے بہت سارے راستے رکھے ہیں. صرف جو ہے قبرستان میں جا کر تدفین کے موقع پر شرکت کر کے ثواب کمانا یہی ایک نہیں, بلکہ خواتین کے لیے بہت سارے اجر و ثواب کے کام ہے, تو وہ طریقے اپنا کر اجر و ثواب حاصل کرے. مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے بہن صاحبہ نے نہیں دیکھا کہ خواتین جو ہے مقبرے کی مسجد تک جاتی ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ شاید ان کے علم میں بات نہیں تھی. اگر کوئی ایسی میت ہے جہاں پہ دوسرے لوگ جا رہے ہوں تو ان خواتین کے ساتھ بہن صاحبہ جا سکتی ہیں, اور جو ثواب حدیث میں بتایا گیا وہ ثواب انشاءاللہ حاصل کر سکتی ہیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور سید الاستغفار کیا اس حوالے سے سوال کہ پورا سید الاستغفار پڑھنا چاہیے یا کہ استغفر اللہ, یا استغفار کی دوسری باتیں جو مختصر ہیں وہ پڑھی ہیں؟ جیسا بھائی حدیث کے اندر جو الفاظ میں ملتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان جو بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی سید الاستغفار پڑھتا ہے, اگر وہ صبح پڑھے اور شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا, اور وہ شام میں پڑھے اور صبح فجر سے پہلے یا پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس طریقے سے بشارت بتائی گئی ہے. اور جیسے آپ نے واضح کر دیا کہ سید الاستغفار یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں بلکہ حدیث ہے, مگر مستند حدیث اس لیے کہ یہ بخاری میں وارد ہے, مروی ہے. اب آتی ہے دوسری بات کہ استغفار کے سلسلے میں سے بھائی کہ کوئی بھی مسلمان کثرت سے استغفار کرے, یا استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں, تو وہ جو استغفار ہے اس استغفار کو دہرانا یہ تو ہمیں ملتا ہے. لیکن سید الاستغفار کے سلسلے میں جو ہے مکمل جو دعا ہے استغفار کی, اسے آپ ایک دفعہ پڑھیں تو پھر گویا کہ آپ نے سید الاستغفار پڑھنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا اس پر عمل کیا, یہی آپ کے لیے کافی ہوگا. تو آپ اگر استغفر اللہ کئی دفعہ کہیں تو جو فضیلت سید الاستغفار ایک دفعہ پڑھنے کی وہ حاصل نہیں ہوگی. اور پیارے نبی نے سید الاستغفار پڑھنے کی جو ترغیب دی ہے, کئی دفعہ دہرانے کا آپ نے حکم نہیں دیا بلکہ اسے پڑھنے کی ترغیب آپ نے دی ہے. مطلب یہ ہوا کہ ایک دفعہ اگر ہم یا آپ کوئی بھی پڑھ لیں تو پھر اس کی وجہ سے اس کو پڑھنے کا حق حاصل ہوگا, یعنی پڑھنے کا حق ادا ہوگا, فضیلت حاصل ہوگی, اور جو اجر پیارے نبی نے بتایا وہ اجر انشاءاللہ ملنے کی امید ہم رکھ سکتے ہیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیر. میں نے ایک چھوٹی سی بات اس میں سید الاستغفار کے حوالے سے عرض کرنا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا بڑا اجر بتایا ہے کہ سید الاستغفار پڑھنے کے بعد اگر آپ صبح پڑھا تو شام تک ڈیتھ ہوگی تو آپ جنت میں, اور اسی طرح شام ایک دفعہ رات میں پڑھ لیا تو اس میں صبح تک آپ کی کسی وقت بھی در.
इन 2 औकात में ही डेथ होगी, इसके अलावा तो कोई और वक्त है नहीं। तो जिसने सुबह शाम इसको अपना मामूल बना लिया इंशाल्लाह फिर वो जन्नत में जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह हम मुख्तलिफ कोई मंत्र पढ़ ले, कोई बस ये एक दफा पढ़ लें तो जन्नत मिल जाएगी, नहीं। जरा इसके मानी पर गौर करना जरूरी है कि आप अल्लाह ताला के हुजूर क्या कह रहे हैं। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, अब अल्लाह के रब होने का एहसास अपने दिल में लाएं। ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक, एक एक लफ्ज आगे बढ़ते जाएं, उसमें गौर करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। जब आप इख्तिताम तक पहुंच जाएंगे तो पूरी बात वाज़ेह होगी कि आपने अल्लाह ताला के साथ क्या वादा किया है और क्या मांगा है। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर यकीन रखिए, इत्मीनान रखिए, मुतमईन हो जाइए कि अगर उस दिन आपकी में से जिसने ये दुआ पढ़ी है वो फौत हो जाता है तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो जन्नत में जाएगा। लेकिन ऐसे ही इस्तगफार के हवाले से भी ये अस्तगफिरुल्लाह 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 ऐसी तस्बीह पढ़ते रहना ये बेकार है, ये मुफीद नहीं है। ये हो सकता है कि इस पे पकड़ हो जाए कि तुम क्या मजाक बनाया तुमने। अगर सुबहान अल्लाह भी कह रहे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह नहीं, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की एहसास हो कि आप क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला से, उसकी पाकीज़गी बयान कर रहे हैं, उसकी सना बयान कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह तौर पे पढ़िए। ये जो मुख्तसर और जल्दी और इतनी तस्बीहां वो उनके लिए ये वादा नहीं किया जा सकता या ये इत्मीनान नहीं होता कि उस पर आपको वो अजर मिल जाएगा जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। जैसे भाई जो दुआएं या तस्बीहात वगैरह पढ़ी जाएं, जैसे आपने मिसाल के तौर पर सैयदुल इस्तिग़फ़ार का जिक्र जो फरमाया है, तो उन दुआओं के पढ़ने के मौके पर उसका जो माना और मतलब समझें और उसकी तासीर अपने अंदर ले आएं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और इसका फ़ायदा हमें क्या होगा और इससे हम यानी अल्लाह ताला के दरबार में क्या पेश करना चाहते हैं और अल्लाह ताला से हम क्या लेना चाहते हैं। तो ये जज्बात अपने दिल में रखते हुए अगर पढ़ें तो फिर उसकी तासीर भी होगी और उसकी वजह से हमारे अमल पर भी उसका जो है मुस्बत असर होता है। तो यही इफादियत शायद जो है इन दुआओं के सिलसिले में बताई गई और इसी की तरफ आपने जो इशारा फरमाया था। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और अब हम अगली कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा रेडियो की आवाज बंद कर दे भाई, इस तरह बात नहीं बनेगी। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद परवेज है। जी परवेज भाई, एक्चुअली मैं औरतों के हवाले से पूछ रहा था कि जिन औरतों के जो रोजे मिस हो जाते हैं रमजान में तो उसकी कवर अप कर लेती है लेटर ऑन, पूरे कर लेती है जी। लेकिन कुछ फजीलत वाले रोजे हैं जैसे आशूरा का हो गया, अराफात का हो गया जी, तो इन दिनों को क्या बाद में भी रोजा रखें या फिर अगर उस दौरान अगर क्या हम मेडिकेशन लेके उसको रख सकते हैं रोजा, तो या फिर अगर उस कंडीशन में क्या अगर मेडिकेशन अगर जरूरी हराम है तो उस कंडीशन में क्या करें, मतलब जिसकी उसकी उनको बेनिफिट मिले उस चीज का। अच्छी बात है इंशाअल्लाह। बारकल्लाह फीक। जी मौलाना, सवाल वाज़ेह है। जी साहब भाई, जहाँ तक रोज़े का मामला है तो रोज़े आम तौर पर मर्द हजरात पे भी और ख़वातीन पर भी जो है वो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होते हैं और रमज़ान के अलावा जो रोज़े हैं वो जो है जिस तरह मर्द हजरात के लिए मुस्तहब होते हैं उसी तरह ख़वातीन के लिए भी जो है ये रोज़े मुस्तहब होते हैं। लेकिन ख़वातीन के साथ बाज़ मखसूस हालात ऐसे पेश आ जाते हैं जिनकी वजह से ख़वातीन उन रोज़ों को अदा नहीं कर सकती, वो रोज़े नहीं रख सकती। जहाँ तक माह रमज़ान के रोज़े हैं, अगर किसी खातून के रोज़े हैज़ व निफास की वजह से छूट गए तो उनके बारे में जो है हदीस में जो अल्फाज हमें मिलते हैं कि ऐसी ख़वातीन जो है माह रमज़ान गुजरने के बाद इनकी तकमील कर लें, जैसा कि बात हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस से भी ये बात हमें मिलती है। अब आती है बात से भाई जो मुस्तहब रोज़े हैं, नफिल रोज़े हैं जिनकी मखसूस फजीलत बताई गई, जैसा कि आशुरा के रोज़े के सिलसिले में कि गुज़िश्ता एक साल के गुनाह माफ़ होते हैं और अरफे का रोज़ा जो कि ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख़ जो अरफे का रोज़ा होता है तो उस एक रोज़े की वजह से गुज़िश्ता एक साल और आने वाले 1 साल 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं और आशुरा के अंदर 9-10 इन 2 दिनों के रोज़े जो है वो रखे जाते हैं।
تو یہاں پر اگر یہ روزے چھوٹ گئے کسی وجہ سے تو ان کی قضا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان روزوں کو ان 3 ایام کے ساتھ جو ہے مختص کیا گیا ہے۔ اگر یہ روزے چلے گئے یعنی یہ ایام گزر گئے تو خواتین اس نیت سے جو ہے ان روزوں کی قضا نہیں کر سکتی، یہ بات ذہن میں رکھی جائے۔ لیکن ہم خواتین کو ثواب سے محروم کرنا یعنی یہ مایوس کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ جو مشورہ ہم خواتین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون عرفے کا روزہ، عاشورہ کا روزہ رکھنے کے لیے اگر کوئی دوا استعمال کرتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کی وجہ سے خواتین کے لیے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو اور اس کا ریاکشن وغیرہ نقصان نہ ہو، تو خواتین دوا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ علماء کی اس بارے میں تحقیق ہے۔ اب دوسری بات، کوئی خاتون دوا استعمال کرنا نہیں چاہتی اور اسی حالت میں جو ہے روزہ چھوٹ گیا، تو حدیث میں بے شک حیض و نفاس کی حالت میں روزے سے تو منع کیا گیا، لیکن ذکر و اذکار سے منع نہیں کیا گیا، تو اس لیے خواتین جو ہے قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، نیک کام کریں، صدقہ و خیرات کریں، یہ نیکیاں تو خواتین کر سکتی ہیں۔ اب آتی اس سلسلے میں سے بھائی تیسری بات کہ اگر کسی کی نیت ہے کہ وہ جو ہے عرفہ اور عاشورہ کا روزہ رکھے، لیکن نیت ہونے کے باوجود کسی عذر نے جو ہے روزے سے روک دیا، تو ایسے لوگوں کو بھی بشارت دی جا رہی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنۃ کاملہ، اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا تو اللہ رب العالمین اسے جو ہے مکمل ایک نیکی کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں مضبوط ارادہ تھا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے ہر سال عرفے اور عاشورہ کا روزہ رکھنے کا عادی تھا یا کوئی خاتون عادی تھی مثلاً، لیکن اس عذر نے اس کو روک دیا، ایسے لوگوں کے لیے صحیح یعنی بخاری کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے حدیث مروی ہے کہ اذا مرض العبد او سافر كتب اللہ له، کہ اگر کوئی شخص جو ہے بیمار ہو جاتا ہے یا پھر سفر پہ چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اکتبوا لعبدی ما كان يعمل صحیحا مقیما، کہ میرا بندہ جب مقیم تھا، صحت مند تھا یعنی سفر کی حالت میں نہیں تھا، اس وقت جو نیکیاں کرتا تھا ویسی ہی نیکیاں اب بھی لکھ دو جبکہ وہ سفر کی حالت یعنی اب سفر میں یا پھر بیماری کی حالت میں ہے۔ تو کوئی خاتون اگر ہر سال روزے کی عادی تھی، روزہ رکھا کرتی تھی، اور کسی سال حیض و نفاس نے روزے سے روک دیا، تو ہم ایسی خواتین کے سلسلے میں امید رکھیں گے کہ ہر سال روزہ رکھنے کی وجہ سے اس سال بھی روزہ چھوڑنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے فضل و کرم سے ایسی خواتین کو جو ہے روزے کا ثواب جو ہے وہ لکھ دے۔ اب آتی ہے بات سے بھائی کہ ان نوافل یا نفل روزوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس پر توجہ دیں گی خواتین تو پھر ان کا دل بھی خوش ہوگا کہ نفل روزوں کے 2 فائدے بتائے گئے۔ ایک تو مسند احمد و ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اگر کسی کے فرائض میں قیامت کے دن جب نام اعمال کھولے جائیں گے فرائض میں کوتاہی پائی جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ نوافل کے ذریعے فرائض کی کوتاہی مکمل کر کے ان کو آگے بڑھا دو، ان کو نجات دلا دو۔ تو فرض روزوں کی کوتاہی اگر ہے فرض روزوں میں تو نوافل سے ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نوافل کے ذریعے قربت حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بنتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون۔ تو یہ 2 فائدے ہیں، تو نوافل کے ذریعے یہ 2 فائدے چونکہ حاصل ہوتے ہیں تو خواتین صرف ان دونوں روزوں کی حد تک محدود نہ رہیں۔ اگر یہ دونوں روزے چھوٹ گئے تو ان کے علاوہ بھی بہت سارے روزے ہیں ماشاءاللہ، جیسے ماہ شوال کے جو عید الفطر گزرنے کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے ہیں، اسی طرح پیر و جمعرات کے روزے ہیں، اور ان کے علاوہ یہ بھی ہر عربی مہینے کے 3 روزے 13, 14, 15 کے، تو 13, 14, 15 کے روزے رکھنے کی فضیلت بتائی گئی کہ گویا کہ اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ اسی طرح شوال کے روزوں سے بتایا جاتا ہے کہ ماہ رمضان اور شوال کے روزے ان کو جوڑ کر ساری زندگی روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جمعرات کے روزے رکھنے سے اللہ رب العالمین جو ہے جن کے یہ روزے ہوں ان کے نام اعمال کو گناہوں سے دھو کر صاف کر دیتا ہے، گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ تو خواتین مایوس نہ ہو، جس سے مرد حضرات بھی مایوس نہ ہو، تو خواتین بھی اپنا دل جو ہے وہ بڑا رکھیں، خوش رکھیں۔ اگر ایک موقع چھوٹ گیا تو دوسرے بہت سارے مواقع ہیں، ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً، اور اگلی کال اگر آئے بھی فوری طور پہ تو ہم ریسیو کر لیں گے، ورنہ پھر ایس ایم ایس کے سوال کی طرف چلیں گے۔ اس وقت کوئی کال نہیں ہے
تو بس میں چاہوں گا کہ اگر اس دوران میں بھی کال آ گئی تو ہم شاید لے لیں، لیکن نہیں آ رہی. چلیے ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف آتے ہیں، اور سوال ہے 93 نمبر سے قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے کہ کیا قرآن کی تفسیر جو مولانا مودودی نے لکھی ہے وہ سن سکتے ہیں؟ کس کی تفسیر سننا بہتر ہے؟ جی صاحب، اس بارے میں پہلی بات ہم جو کہیں گے کہ موصوف نے جو بھی سوال کیا ہے جس تفسیر کا نام، تو اس کا نام جو ہے عام طور سے امت اسلامیہ میں تفہیم القرآن کے نام سے ترجمہ و تفسیر جو ہے یہ مشہور ہے. اس تفسیر کی گہرائی میں جانے سے پہلے صاحب بھائی کہ تفسیر سننا یا پڑھنا، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے، تو اس کے لیے پہلی بات ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کے بہت سارے حقوق ہیں. ان میں سے ایک ہے ایمان اور تلاوت اور قرآن سمجھنا، قرآن پر غور کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا اور اس کی تعظیم کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے. یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح کیا سورۃ الاعراف کے اندر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 میں، کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو ان تعلیمات کی تم لوگ پابندی کرو. اور اسے جو ہے قرآن مجید کو سارے جہانوں کے لیے نصیحت کے طور پہ بتایا گیا ہے. اگر ہم سے بھائی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے تو عمل کیسے کریں گے، لوگوں تک اس کو عام کیسے کریں گے؟ اس اعتبار سے جو ہے بالکل موصوف جو کر رہے ہیں تو اس تفسیر کو آپ جاری رکھیں. خاص طور پر جس تفسیر کے بارے میں موصوف نے پوچھا ہے صاحب بھائی، تو عالم اسلام میں ماشاءاللہ علماء اور عوام دونوں کے درمیان یہ تفسیر جو ہے اس اعتبار سے بھی مشہور ہے ماشاءاللہ کہ بالکل عام فہم ہے اور ترجمہ بالکل آسان ہے. اور اگر آپ تفسیر پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی بات، اگر سننا چاہیں، لیکن بغیر تفسیر کے بھی مولانا مرحوم نے جو الفاظ کا ترجمہ کیا ہے اتنا آسان ہے کہ تفسیر خود بخود جو ہے الفاظ کے ذریعے آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ خوبی اس میں یہ بھی ہے کہ شرعی دلائل اور پھر جو دور حاضر کے جو عصری جو معلومات ہیں، دور حاضر کی سائنس ٹیکنالوجی، ان کو بھی جوڑ کر جو ہے مولانا نے سامنے والوں کو سمجھانے کی اور مطمئن کرنے کی جو کوشش کی ہے. اسی لیے بہت ہی آسان تفسیر ہے اور یہ مقبول عام ہونے کا ایک اہم سبب ہے. اس لیے اگر آپ سن رہے ہیں تو بالکل اس سننے کو جاری رکھیے اور استفادہ کریں. جزاکم اللہ خیر. مولانا مجھے وہ جملہ یاد آیا، مولانا بلکہ ڈاکٹر صاحب کہہ لیے مولانا اسرار صاحب کا، بہت اچھے مفسر ہیں. انہوں نے خاص طور پہ ان کے جو نیٹ پر ان کی تفسیر اور ان کے لیکچرز جو ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے بہت مشہور ہیں. لاہور کی ایک مسجد میں وہ درس دیا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تفسیر قرآن پاک کی تفسیر کا یہ سلسلہ شروع ہی تفہیم القرآن پڑھنے کے بعد کیا ہے. اور تفہیم القرآن میں بھی جب میں نے دیکھا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یوسف کی جو وضاحت کی ہے، جو تفسیر لکھی ہے، جس میں انہوں نے عیسائیوں کی، یہودیوں کی کتابوں سے اقتباسات نقل کر کے اسلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان دونوں کا موازنہ کیا ہے، اور اس میں پھر اسلام کی تعلیمات کو، ان کی برتری کو ثابت کیا ہے. یہ کام اس سے پہلے کبھی کسی مفسر نے نہیں کیا، نہ قدیم نے نہ جدید نے. یہ کام اللہ تعالیٰ نے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا، اور اس سے متاثر ہو کر ڈاکٹر اسرار صاحب نے پھر قرآن پاک کی تفسیر خود سمجھنا شروع کیا اور پھر اس نے درست کا سلسلہ شروع کیا. تو گویا کہ دیگر علماء کے لیے بھی جو ہے ایک علم پھیلانے کا جو ہے یہ تفسیر جو ہے ذریعہ بنی ہے، سبب جو ہے یہ بنی ہے، تو پھر یہ مولانا مرحوم کے لیے ثواب جاریہ ہے باذن اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو یعنی ہمیں دل سے مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا ہے اور وہ اجر ان کا محفوظ ہے. لیکن اپنے بارے میں ہم ضرور ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے اور ہم اس پہ کیا استفادہ کر رہے ہیں اور کس طرح ہم اپنے اس پر عمل کر رہے ہیں. جی صاحب. 93 نمبر سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا خدا کہنا صحیح ہے؟ جی صاحب بھائی، تمام کے تمام مسلمان جس رب کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اسے قرآن مجید میں اللہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں صاحب گزشتہ صدی میں جو ہے جب جو بر صغیر کے اندر فارسی اور اردو زبان جو ہے وہ رائج تھی،
اس وقت جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے علماء، مفکرین، شعراء، ادباء، ان تمام حضرات نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جگہ پر جو ہے لفظ خدا کا استعمال کیا، اور لفظ خدا استعمال کرنے کی ضرورت بھی تھی اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لفظ کی حقیقی تشریح کرنے کے لیے. جیسے ابھی بھی صاحب ہم لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں جی تو کلمے کا ترجمہ ہم کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ. کیا یہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں؟ ایسا تو نہیں کہہ سکتے. یہی کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو یہاں پر جو ہے معبود برحق کا معنی لانے کے لیے علماء نے لفظ خدا کا استعمال کیا، اور امت میں جو ہے لفظ عام ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نہیں بلکہ صاحب بھائی بہت سارے مشہور علماء، علامہ اقبال رحمہ اللہ، اور ایک بہت بڑے مفسر و مترجم ہیں وہ ہے فتح محمد جالندھری صاحب. تو ان کی تفسیر ہم دیکھیں تو تقریباً جتنے بھی مقامات پر لفظ اللہ ہے یعنی قرآن مجید میں، تو وہاں پر انہوں نے سب جگہ پر خدا کا لفظ استعمال کیا. لیکن جب امت میں یہ بات واضح ہو گئی کہ الہ کا یعنی اللہ کا مطلب جو ہے معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی بھی خدا نہیں، کوئی بھی رب نہیں، کوئی معبود نہیں، تو اس کے بعد جو ہے یہ لفظ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے اسے علماء یا عوام نے بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا. اسی لیے کبھی بھی ہم کوئی بھی عالم یا کوئی بھی مفسر، کوئی بھی جو ہے شاعر ادیب یہ استعمال کرتا ہے تو قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی اور معبود ہے جس کو خدا کہا جاتا ہے، یا پھر اسلام کے موازی کوئی ایسا دین ہے. جیسے کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو لفظ خدا کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کر خدا نام سے یعنی کسی کی پرستش کرتے، نعوذ باللہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خدا سے مراد اللہ تعالیٰ ہی لیتے ہیں جو معبود برحق ہے. تو اس لفظ کی تشریح یا اس کا معنی ادا کرنے کے لیے خدا کا لفظ استعمال ہوا کرتا تھا. آج کے دور میں چونکہ بات واضح ہو چکی ہے تو لفظ خدا جو بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرا. میں اس پہ تھوڑے سے بات عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو خدا کا لفظ ہے نا، یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. لفظ اللہ کا ترجمہ خدا نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے الہ کا. لفظ الہ جو قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے، اور ہم اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ. اور جو لفظ اللہ ہے نا، وہ بھی دراصل الہ ہی سے آیا ہے. جس طرح کتاب ہے نا، اس کے شروع میں اگر الکتاب کہہ دیں تو مخصوص کتاب، خاص کتاب، یعنی اگر ہم قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب کے نام سے بھی تعبیر کیا ہے، تو وہ ال جب آتا ہے، دی جو انگلش میں استعمال ہوتا ہے، وہی یہاں پر الہ کے ساتھ جب ال شامل کر دیا گیا کہ خود الہ کا ترجمہ خدا اگر کرنا چاہیں تو صحیح ہے اس میں، بلکہ وہی اس کا ترجمہ صحیح ہوگا اگر ترجمہ کر رہے ہیں تو. ورنہ لفظ اللہ بھی جو بنا ہے تو وہ اس کے بعد الہ دونوں کو ملانے سے بنا ہے، اور جب آپ ان دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اللہ جو الہ کا جو حمزہ ہے نا، وہ پھر اس کو کہتے ہیں الف موصولہ، اس میں ضم ہو جائے گا، وہ سائلنٹ ہو جائے گا. تو یہ الہ اللہ یہ اس طرح بنا ہے. تو الہ کے معنی میں اگر ہم خدا کے لفظ ترجمہ کر رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے کہ خدا کے علاوہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. تو جب اس طرح کی ہم اس بات کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں گے نا کہ لفظ خدا کا ہے کہ یہ کوئی اور چیز، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ الہ. اور دنیا میں آلہہ کی جو الہ کا ترجمہ جمع ہے تو آلہہ ہے، خداؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ایک خدا، ایک ذات، ایک رب جس کا نام اللہ ہے، وہ الہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس لیے خدا کو مترادف کے طور پر استعمال کرنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی ویسے بھی کہتا ہے میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں تو اس سے زیادہ سچی بات اور کون سی ہو سکتی ہے. جی صاحب بھائی اگلا سوال ہاں لے سکتے ہیں انشاءاللہ. کویت سے محمد زاہد صاحب نے پوچھا ہے کہ غیر مسلم کو ہولی اور دیپاولی کی مبارکباد یا بدھائی دینا کیسا ہے؟ یہ صاحب بھائی شاید کچھ دن پہلے ہی یہ بات آئی تھی
کہ یعنی سوال کسی کا آیا تھا، اس لیے اختصار کے ساتھ ہم بات پیش کر سکتے ہیں. پہلے تمام مسلمان یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہونے والا دین صرف دین اسلام ہے. سورۃ آل عمران کی آیت 19 میں ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اس بات پہ ایمان رکھیں اور مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں اور توحید پر قائم رہتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں مانتے اور معبود برحق نہیں مانتے. یہ دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں. اور جہاں تک مسلمانوں کی عیدیں ہوتی ہیں، اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے غیر مسلم مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کریں، اور اس کے بعد مسلمان بھی اس بارے میں مجبور ہوتا ہے کہ جب وہ جو ہے ان کی کوئی فیسٹیول آتی ہے، تہوار آتا ہے، تو ان کو بھی مبارکباد پیش کریں. اس کے بارے میں صاحب ہے علماء نے جو ہے علماء کی دو الگ الگ تحقیقات ہیں. ایک تحقیق وہ ہے جو سختی سے منع کرتے ہیں کہ آپ مبارکباد ان کے سامنے نہ پیش کریں. مبارکباد پیش کرنے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو کچھ ان تہواروں کے موقع پر کر رہے ہیں گویا کہ آپ ان کو جو ہے سچا کام سمجھتے ہیں، اس میں شریک شمار ہوں گے، گنہگار ہوں گے. تو پھر یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلم ملک میں ہو، مسلم معاشرے میں ہو، اس کے سامنے صرف مسلمان ہو، اٹھنا بیٹھنا آمنا سامنا، تو پھر وہ یہ کہے کہ تم ایسی مبارکباد نہیں دے سکتے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن صاحب بھائی وہ مقامات جہاں پر، وہ ممالک جہاں پر مسلمان، یعنی دنیا کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اقلیت ہے اور ان کے سامنے اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، کھانا پینا، نوکری ملازمت، اور ایک گاڑی میں جاتے، ایک گاڑی میں آتے، ایک ٹیبل پہ کھاتے ہیں، اور ہندو یعنی غیر مسلم کے گھر میں مسلم، مسلم کے گھر میں غیر مسلم کرایہ پہ رہتا ہے، ایک دوسرے کی گاڑی خراب ہو تو مدد کرتے ہیں، بیوی بیمار ہو تو دواخانہ لے جاتے ہیں. تو صاحب اس طرح کے تعلقات بھی کچھ مقامات پہ رہتے ہیں. ایسی حالت میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر ان کا تہوار آ جائے تو تم ان کو مبارکباد مت کہو. تو یہ جو ہے اسلامی تعلیمات، اسلامی اخلاق کے خلاف ہے. لیکن ہم عقیدے کے خلاف بھی نہیں جائیں گے اور اخلاق کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو دونوں کو جوڑ کر جو ہم کر سکتے ہیں صاحب ایک درمیانی راستہ امت کے سامنے پیش کریں، بالکل سختی سے منع بھی نہ کریں اور بالکل جو ہے اسلامی عقیدے کے خلاف بھی ہم نہ چلے جائیں. تو توحید کو مانتے ہوئے ان کے جو شرک عقائد ہے ان کو ہم نہ مانتے ہوئے، ان کو برے عقائد مانتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یعنی اللہ آپ کو خوشی دے، آپ خوشی سے رہیں، بہت مبارک ہو. تو آپ کا شرکیہ کام مبارک ہو یہ نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ بھی آپ کی خوشی جو ہے یعنی اس طرح کی خوشی کے الفاظ کا آپ ذکر کر دیں تاکہ جو ہے آپ کے اخلاق بھی ظاہر ہو اور آپ کے عقیدے کے خلاف بھی کوئی الفاظ جو ہے آپ کی زبان سے نہ نکلنے پائے. جزاکم اللہ خیرن. اور اصل خوشی تو تبھی ہوگی نا جب وہ غیر مسلم بھی جنت کا اہل بن جائے یا جنت میں جانے کا اہل بن جائے. تو ہم جب اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو جب موقع ملے تو انہیں یہ بتا دیا جائے کہ مختلف تقریبات، سماجی تقریبات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور ان سماجی تقریبات میں سے جو تقریبات بطور خاص کسی غیر اسلامی مذہب یا غیر اسلامی عقیدے سے متعلق ہیں تو ان میں ہم آپ کی خوشی کو تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور خوشیاں عطا فرمائے، لیکن بس ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم عقیدے کے معاملے میں اپنی آخرت کو تباہ نہیں کر سکتے اور آخرت میں ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے، اس لیے ہم آپ کو اس عبادت میں شریک نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ ہمارے دین نے ہمیں سے منع کر دیا ہے. اور وہ کہیں اچھا تو ہم جہنم میں جائیں گے. بھئی ہم آپ کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو جنت میں یقیناً چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کہہ سکیں کہ آپ بھی جنت میں چلے جائیں گے. اتنا کہہ سکتے ہیں نا. تو یہ وہ مختلف انداز ہیں، طریقے ہیں دوسروں کو باور کرانے کے، سوچنے کے کہ بھئی ذرا زندگی کو اتنا ایزی نہ لے کہ بس جیسے بھی ہے گزر جائے گی اور آخرت میں پھر جنت ہمارے پاس ہے اور جنت ہمیں مل جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. دونوں کو اس انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس سوچ کو ہم جتنا عام کر سکیں گے وہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے مفید ہوگی. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے کسی کے مذہب کے خلاف بات کی ہے.
प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अगली मुलाकात तक के लिए मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी और सैफुर रहमान को इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि।